يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو بیان کیا تھا، جس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ انسان کی بنیادی طور پر جو تین ضرورتیں ہیں، اس کی روزی روٹی کا معاملہ، اس کے لباس کا معاملہ اور اس کے مکان کا معاملہ، اس معاملے میں آپ نے پچھلی نشست میں سنا تھا اور آپ نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تین بنیادی ضرورتیں کس طرح فراہم فرمائی ہیں، اور یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ تین بنیادی ضرورتیں صرف انسانوں کی نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں سے متعلق بھی اس ضرورت کو رکھا ہے، اور وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ اس کے لیے اپنی پوری قوت لگاتے ہیں، اور چاہے لباس ہو، چاہے روزی روٹی ہو، چاہے مکان ہو، اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین کی قدرت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، ان کے لیے غذا الگ رکھی ہے، ان کے لیے لباس الگ طرح کا ہے، ان کے لیے گھر بار الگ طرح کے ہیں، جانور ہیں ان کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، کتنے مخلوقات ہیں رب العالمین کی، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کیسے کیسے ہیں، اللہ اکبر، ان کی رہنے کی جگہیں اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کے ان کے دلوں میں ڈالے ہیں، ان کے موافق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گھر بنانے کا ان کے اندر داعیہ اور ان کے اندر وہ صلاحیت اور ان کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ ذوق رکھا ہے کہ وہ اپنے حساب سے گھروں کی تعمیر کریں۔ گھروں کی تعمیر سے متعلق بات آ رہی تھی، آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی کے متعلق بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک نہیں تین طرح کے گھر بنانے کی رب العالمین نے قوت عطا فرمائی ہے، اور اس کے دل میں وہ بات ڈال دی ہے۔ اس سے بھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، چیونٹی کی بات لے لیجئے، چیونٹی کے لیے بھی گھر کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس قدر صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے آپ اس نقطے کی طرف غور فرمائیں کہ چیونٹی گھر بناتی ہے، مثالی گھر بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی عجیب عجیب صفتیں رکھی ہیں، گرمی کے لیے الگ گھر بناتے ہیں، سردی کے لیے الگ طرح کے گھر بناتے ہیں۔ چیونٹی کی گھر کی اگر بات کریں تو قرآن نے اس کے گھر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسے نبی کا بھی ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، آپ جان گئے ہوں گے اور آپ کے علم میں وہ نام آ گیا ہوگا، سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے بڑی عجیب و غریب سلطنت عطا فرمائی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا، اس میں انسان بھی تھے، جانور بھی تھے، جن بھی تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ ایک مرتبہ وہ نکل کر کے جا رہے تھے۔ مفسرین اور مؤرخین بتلاتے ہیں، پرانے جو علماء ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج فلسطین کا جو علاقہ ہے، آج کا جو اسرائیل ہے جدید، اور پرانے دور میں فلسطین اور ملک شام کا جو حصہ ہے، جو اس کا جو ساحلی جو علاقہ ہے، اس میں سے ایک معروف علاقہ ہے غزہ، غزہ نام کا معروف علاقہ ہے۔ اس کے جنوب میں ذرا نیچے جائیں تو ایک علاقہ ہے عسقلان، ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، آبا و اجداد کے اعتبار سے وہ عسقلان کے تھے، اس لیے عسقلانی کہلائے۔ تو عسقلان جو علاقہ ہے، بہرحال ایک طرح کی نشاندہی کی جاتی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس جگہ پر وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے کچھ وزراء اور اپنے کچھ رعایا کے ساتھ وہاں سے ان کا گزر ہو رہا تھا۔ قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ان کا گزر ہو رہا تھا۔ چیونٹیوں کی ایک بڑی فوج، ان کا بڑا لشکر اجتماعی طور پر وہاں پر بکھرے ہوئے تھے۔ چیونٹیوں کا یہ جو جمگھٹا تھا، ان میں سے ایک چیونٹی نے اس منظر کو دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فوراً اس نے پورے چیونٹیوں کو باخبر کیا اور کہا کہ دیکھو سلیمان آ رہے ہیں علیہ السلام، ساتھ میں ان کا لشکر بھی ہے، اور ہم بالکل ننھی سی مخلوق ہیں۔ وہ بغیر کسی شعور کے، بے شعوری کی حالت میں
ہم پر سے گزر جائیں اور ہم کو رونتے ہوئے چلے جائیں تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اسی لیے کہا وَإِذْ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک چونٹی، ایک غیر معروف، ایک عام سی چونٹی، اس نے فوراً نوٹس لی اور کہا کہ دیکھو میرے برادری کے لوگوں، ادخلوا مساکینکم، بہتری اسی میں ہے کہ اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیں، فوراً اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ اب تب میں ان کا لشکر یہاں سے گزر جائے اور ہم سب کے سب رون دیے جائیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹی سی مخلوق بنائی ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس قصے میں چیونٹی کے گھروں سے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق، اس کے لیے اللہ نے گھر بنانے کا سلیقہ اسے دیا، اسے ذوق دیا، اسے صلاحیت دی، وہ اپنے گھر کو بہتر سے بہتر انداز میں تشکیل دے سکتی ہے، بنا سکتی ہے، تعمیر کر سکتی ہے۔ ہمارے علماء میں سے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ہے، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے چونٹی جب گھر بناتی ہے اس کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے باتیں لکھی ہیں اور کچھ علماء سے انہوں نے نقل بھی کی ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ چونٹی کس طریقے سے گھر بناتی ہے۔ بہرحال تفصیلات میں جائے بغیر بس میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق، اسے گھر بنانے کا رب العالمین نے ہنر دیا، اسے سلیقہ دیا۔ ایک ہے انسان جو سارے ہی مخلوقات میں افضل درجہ رکھتا ہے، اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، تکریم کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ مستحق ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی بنیادی ضرورت کو فراہم نہ کیا ہو، اسے بے سہارا چھوڑ دیا ہو، اسے بغیر چھت کے رکھ دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے واقعات میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے گھروں سے متعلق بھی خبر دی۔ ناظرین کرام، ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یقیناً آپ ایک اور مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ گھروں کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس کس طرز کے گھر بنانے کے رب العالمین نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان جب گھر بناتا ہے تو اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی حیثیت کے موافق کچھ تو ایسے گھر بنائے جاتے ہیں برسہ برس تک مضبوط رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کے گھر باقی رہتے ہیں۔ قوم سمود کی اگر بات کریں، صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اس دور میں گھر بنائے، اس کی بقایا آج تک بھی موجود ہیں، اس کے باقی حصے آج تک بھی موجود ہیں، لوگ جا کے دیکھتے ہیں، اور جدید وسائل کا استعمال کر کے آدمی بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں بالکل برائے نام، ذرا سی حرکت پر وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جانوروں میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، کسی کے گھر بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور کسی کے گھر بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، لیکن گھر بہرحال سب کے لیے ہوتا ہے۔ مضبوط اور کمزور گھر ایک الگ سی بات ہے، لیکن اگر گھر کی بات کریں تو گھر سب کو اللہ نے فراہم کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کے بارے میں بیان فرمایا۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اس کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہے، سب سے حقیر گھر ہے، سب سے کمزور، لیکن گھر تو ہے اس کا، اللہ نے اس کے لیے بھی تو گھر رکھا ہے کمزور۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان کے معبودوں سے ان کا تعلق ایسا ہی ہے، اتنے کمزور ہیں وہ، ان کے کسی کام نہیں آتے ہیں،
اس میں اور بھی بہت ساری باتیں اہل علم بیان کرتے ہیں، لیکن میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جتنے بھی گھر ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انسان کے بنائے ہوئے ہوں، چاہے وہ جانوروں کے بنائے ہوئے ہوں، چاہے کچھ گھر ایسے ہوں جو از خود بن گئے ہوں، یعنی گھر اپنے آپ میں کچھ ڈھل گئے ہوں، کوئی زمینی حصہ، کوئی پہاڑ کا حصہ، کسی درخت کا حصہ، لیکن گھروں کی تعمیر میں سب سے کمزور گھر، سب سے حقیر گھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میرے دینی بھائیوں، اس معاملے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کمزور گھر ہے لیکن وہ اس کا اپنا ایک گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو بے گھر نہیں رکھا ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ مکڑی کو بھی اللہ نے بے سہارا نہیں رکھا۔ کمزور گھر تو ہے لیکن گھر بہرحال رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے لیے رب العالمین نے پوری دنیا کو تابع کر دیا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ ہماری ضرورت کا حصہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایسا ماحول بنا دے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ ہم بے گھر رہیں، ہمارے لیے گھر والی کوئی بات نہ رہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ بندوبست ہمارے لیے کیا ہے۔ خلاصہ کلامی کہ انسان کی بنیادی تین ضرورتیں، ایک اس کی روزی روٹی کا معاملہ، ایک اس کے لباس کا معاملہ، ایک اس کے گھر کا معاملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہم کو شروع دن ہی سے ہمارے لیے فراہم کر دیا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں کون عطا کرتا ہے؟ اسی سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ہم کو روزی روٹی کی بھی ضرورت ہو، ہمیں لباس کی بھی ضرورت ہو، ہمیں گھر کی بھی ضرورت ہو، اور اللہ سے ہمارا ناتا رشتہ ٹوٹ جائے اور ہمارا تعلق ختم ہو جائے اور اس سے ہمارا کوئی علاقہ نہ رہے، سبحان اللہ، یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ چیزیں جو بنیادی ضرورتیں ہیں جانوروں کو عطا فرمائی ہیں تو انسان بدرجہ اولا اس کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بے سہارا نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق رکھیں تو وہ چیزیں دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ اگر تعلق توڑ لیں تو صرف دنیا میں ملیں گی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ بہرحال ناظرین اکرام، ابھی وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور اپنی بات کو مزید جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور ضروری باتیں لائی گئی تھیں جو انسان کی بنیادی ضرورتوں سے متعلق ہیں۔ اب فی الحال میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنے جا رہا ہوں جس کا میں نے تمہید کے طور پر شروع میں ذکر کر دیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی خبر پڑھتے ہیں، کسی سے سنتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں معاشرے کے لوگ انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ وہ اپنی غربت کو دور کریں، اپنی غربت سے بچنے کا حل تلاش کریں۔ کبھی سیاسی لوگ، کبھی تاجر پیشہ لوگ، کبھی کسی اور طرز کے لوگ
کبھی عام طور پر جینے والے لوگ، ہر کوئی اس بات کی فکر لوگوں کو دلاتا ہے اور اپنی ہمدردیاں وہ لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی وہ لوٹ لیتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ صرف ہمدردی دکھانا اور لوگوں کو صرف فکر دلانا اور لوگوں کو صرف آگاہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ بہت آسان سا معاملہ ہے۔ آپ ایک صفحے میں ایک تحریر لکھ دیں اور اپنا درد لوگوں کو بتلائیں کہ آپ کتنے فکر مند ہیں انسانیت سے متعلق، کہ ان کی غریبی کا حل کیا ہے، یہ بہت آسان سا کام ہے، لوگ آپ کی تعریف کر دیں گے۔ آپ نے اجتماعی طور پر ایک تقریر آپ نے کر دی کہ آپ اپنی فکر بتلا دی اور آپ نے اپنا درد لوگوں کے سامنے رکھا کہ آپ کس قدر درد مند دل اپنے اندر رکھتے ہیں، کتنی تڑپ آپ رکھتے ہیں کہ میں تمہاری غربت دور کرنے کے لیے کھڑا ہوں، میں تمہیں مکان دینے کے لیے کھڑا ہوں، میں تمہیں لباس دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ لوگ آپ کی بات پہ واہ واہ کہیں گے، آپ کو کہیں گے کہ آپ بہت ہی انسانیت نواز آدمی ہیں، لیکن اس کا حل پیش کرنا، ایسے اصول پیش کرنا، ایسے ضوابط پیش کرنا کہ عمل کر کے لوگ واقعی غربت کا حل تلاش کر لیں، یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ اس میں سب کھڑے نہیں اترتے ہیں، اس میں سب کامیاب نہیں ہوتے ہیں، صرف اپنا درد بتلا سکتے ہیں، صرف اپنی بات پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو صرف لوگوں کا درد ہی نہیں، لوگوں کو ایسے اصول و ضوابط انہوں نے بتلائے ہیں کہ جس پر چل کر کے لوگوں نے عمل کر کے دیکھا کہ غربت کا حل واقعی موجود ہے، واقعی موجود ہے، اور واقعی انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، انہوں نے سکون محسوس کیا۔ اور یہ رجال اور یہ لوگ اور اس طرح کے قائدین یہ وہ ہیں جنہیں ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ ان کی ایسی دعوتیں ہیں، انہوں نے اس طرح سے لوگوں سے گفتگو کی، انہوں نے صرف باتیں نہیں کی، انہوں نے عملی طور پر ایسی ہدایات انہوں نے دی، ایسی صلاح انہوں نے دی، جس نے بھی اس پر عمل کیا اور یقین کے ساتھ اس کو لیا، اس نے اپنی زندگی میں یہ لذت محسوس کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں، کم و بیش 25 کے قریب۔ اس میں سے سب نبیوں کے اللہ نے قصے نہیں بیان کیے، کچھ کے تو اللہ نے صرف نام لیے ہیں، لیکن جن انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے قصے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت میں انہوں نے کس طرز کی دلیلیں لوگوں کے سامنے رکھی، کس اسلوب سے انہوں نے دعوت کو پیش کیا، اور لوگوں کی غربت کے سلسلے میں انہوں نے حل کے طور پر کس طرح سے انہوں نے کام کیا۔ اللہ نے ان کی دعوت کے اس حصے کو بھی باقی رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء اس میں ابراہیم علیہ السلام ان سے متعلق بیان فرمایا، کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام توحید سے متعلق بہت ہی نرالے انداز سے انہوں نے باتیں پیش کی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، انہوں نے کس طرح سے دعوت دی اسے لوگوں کے سامنے وضاحت کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب دیکھا، ان کے والد کو اور قوم کے لوگوں کو، کہ ان کے معبودوں سے چمٹے ہوئے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے لیے سب کچھ وہی ہیں، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، کیا وہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں؟ کیا آپ کو وہ نفع بھی پہنچاتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کے حق میں کچھ تدبیر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کسی طور پر بھی عقل فہم سے کام لینے کی ضرورت نہیں،
اس میں سمجھ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے باپ دادا کا دین ہے, ہم کو اس سے کیا لینا دینا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے, کون کام دیتا ہے کون کام میں نہیں آتا ہے. ہمارے لیے تو بس اتنی بات ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسے ہی کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سبوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہا کہ مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں, ہاں مجھے بس تعلق ہے تو رب العالمین سے. اب رب العالمین کون ہے اس کا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین, وہ میرا خالق ہے, اس نے مجھے پیدا کیا, اس نے میرے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی کہ میں زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر جز میں مجھے کیا کرنا ہے اس نے میرے اندر وہ صلاحیت دے دی ہے, میری رہنمائی کر دی ہے. میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے وہ, مجھے جب پیاس لگتی ہے تو مجھے پلاتا ہے وہ. یعنی رب تو وہ ہونا چاہیے جو ہماری زندگی کے ضروریات پورے کریں. تم نے جس کو اپنا معبود مانا ہے کیا تمہاری ضروریات کو کیا پوری کریں گے؟ وہ تمہاری کون سی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ وہ مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے. کیا تمہارا معبود بھی تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے؟ یہاں ٹھہر کر کے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بحیثیت مسلمان ہونے کی ہم نے اپنے ان بھائیوں کو, ہم نے ان غیر مسلم بھائیوں کو ہم نے توحید کا کتنا درس دیا, ہم نے انہیں کتنا رب سے جوڑنے کی کوشش کی, ہم نے غریبی کے حل کے لیے رب العالمین کا کتنا حوالہ دیا, ہم نے ان کو کتنا احساس دلایا کہ آپ کو اس حل کی تلاش ہے, آپ اس معاملے کو لے کر فکر مند ہیں, آپ اس معاملے میں بڑے بڑے کانفرنس رکھتے ہیں, آپ بڑی بڑی پریشانیاں اٹھاتے ہیں, آپ اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں, آپ اس کے لیے کسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ریلی نکالتے ہیں, پھر بھی آپ تھکے ماندے گھر آتے ہیں, آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے. آپ اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کبھی تو اپنے دکان ہی بند کر دیتے ہیں, لیکن آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہوتا, اگر آپ اللہ سے مانگتے جو آپ کو کھلاتا ہے جو آپ کو پلاتا ہے جو آپ کا خالق ہے, جیسے کہ ابراہیم نے علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, تو پھر ایسے دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے, یہ رسوائی ہمیں کبھی نہ نصیب ہوتی. چونکہ ہم نے اس موضوع کو اس قدر چھپا کے رکھا, اتنا مرعوب ہو گئے, صرف مرعوب نہیں بلکہ ہم بھی انہی کی طرح روزی روٹی کے معاملے کو لے کر, لباس کے معاملے کو لے کر, کھانے پینے اور مکان کے معاملے کو لے کر ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں اور اس کی مخلوق کے پاس ہم جانے لگے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے گھر پر. ابراہیم علیہ السلام نے تو اس معاملے کو ہائلائٹ کیا اور بتلایا براہ راست رب العالمین سے انہوں نے جوڑ کر کے رکھا کہ رب العالمین ہی ہے جو یہ کرتا ہے اور وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا معبود برحق بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ایک مرتبہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے جس انداز میں توحید کے درس کو انہوں نے رکھا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے, کہا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا لہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اے میرے اپنوں, اے میری برادری کے لوگوں, تم نے جس کو معبود سمجھ کے رکھا ہے یہ ایک باطل چیز ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, یہ ایک غلط چیز ہے. تمہارا معبود تو وہ ہے جو تمہیں روزی روٹی فراہم کرتا ہے اور جن کو تم نے اپنا معبود سمجھ کے رکھا ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, تم نے جس کو معبود سمجھ کے رکھا ہے وہ تو تمہاری روزی روٹی کے معاملے میں رتی برابر بھی بندوبست نہیں کر سکتے, برائے نام بھی نہیں, ایک چاول کا دانہ بھی فراہم نہیں کر سکتے, ایک قطرہ بھی تمہیں فراہم نہیں کر سکتے پانی کا. فابتغوا عند اللہ الرزق, تمہیں روزی روٹی چاہیے اس سے مانگو جو رزاق ہے. ایک نبی کی دعوت میں انہوں نے اللہ سے جوڑنے کے لیے اس قوم کی غربت کو انہوں نے سامنے رکھا, غربت کا حل نکالا انہوں نے. یہ طرز ہے انبیاء علیہ السلام کا. کیا آج ہم بھی اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے سامنے جبکہ وہ پریشان ہیں, جبکہ وہ اس معاملے میں فکر مند ہیں, اس معاملے میں وہ اپنی پریشانیاں ہر طرح سے دکھا رہے ہیں,
ایسے میں ہمیں وہ دروازہ کھول کے رکھے ہیں، ایسے میں وہ ہمارے لیے مواقع دے رہے ہیں، ہم نے ان مواقع کا کتنا فائدہ اٹھایا، ہم نے کس حد تک ان کے لیے بندوبست کیا کہ اس معاملے کو لے کر کے اللہ سے جوڑنے کا ایک ہم ذریعہ بنا لیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں میں اس قصے کو بیان فرمایا ہے، اس امر کو بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں وہ واقعہ بھی معلوم ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کا چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام لا کر کے مکہ چھوڑے اور وہ پروان چڑھتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سے زائد مرتبہ آ کر کے واپس چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد مکہ آئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، اللہ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز کر چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے حق میں، مکے کے حق میں، مکے کے باشندوں کے حق میں جو دعا انہوں نے کی اللہ رب العالمین سے، اس دعا میں بھی ایک ایسی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے متعلق آپ کے سامنے باتیں لائی جائیں گی، اور اس دعا میں ہمارے موضوع سے متعلق کیا بات ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس معاملے کو۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا 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 نور يضيء طريقنا، قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا، قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا، قرآننا قرآننا قرآن۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔